یہ چوتھا مصرع مجھے بتائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں پسر ہے ساقیِ کوثر بہو توحید کی غیرت۔ جی بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جسے سمجھ آیا ہے اس بندے پہ واجب تھا وہ میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے جسے سمجھ آئے وہ بولے، جسے سمجھ نہ آئے اس کا مقدر میرا نصیب۔ میں کہہ رہا ہوں پسر ہے ساقیِ کوثر بہو توحید کی غیرت، وجود دین کے محسن تمہاری شان کیا لکھوں، ابو طالب کو لکھنے کا کہا تو پھر قلم بولا، علی میں لکھ نہیں پایا بتا عمران کیا لکھوں۔ جی بسم اللہ، مالک آپ کی زندگی دراز ہو۔ جی بڑی مہربانی، آل محمد تھے آ جاؤ، اچھا کیا آ جاؤ، بڑی مہربانی، آل محمد تو انہوں سلامت رکھے۔ مالک آپ کی زندگی، علی میں لکھ نہیں پایا بتا عمران کیا لکھوں۔ علی، جی بڑی مہربانی، علی میں لکھ نہیں پایا بتا عمران کیا لکھوں۔ میں جب بھی مولوی کی دہلیز خباثت پہ گیا ہوں، بندے باہر چلے گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 15 20 25 30 بندے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے لیے کافی ہیں۔ ہمارے ہاں نفری کی بات ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جب بھی میں مولوی کی مرشد چاچا جی، چاچا غلام مہدی جی، یہ بڑا بڑا مجمع ہے، سانوں نظر نہیں آ رہا، لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، رسول بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، سلطان کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا مجمع ہے، آپ مجمع کی فکر کیے بغیر آپ میری طرف دیکھیں، بات سمجھ میں آئے تو اتنا میرے ساتھ بولیں کہ آگے پڑھنے پہ دل کرے۔ جب بھی میں نے مولوی سے پوچھا ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے، اس نے کہا صاحب ایمان نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا۔ میں نے مولانا سے کہا کہ قبلہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، میں اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا جی مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو اسلام کے قواعد و ضوابط کے مطابق چلے۔ میں نے کہا اسلام کہاں سے لیا؟ اس نے کہا قرآن سے۔ میں نے کہا قرآن کہاں سے لیا؟ اس نے کہا محمد کی زبان سے۔ میں نے کہا محمد کہاں سے لیا؟ اس نے کہا آغوش عمران سے۔ مسلمان اسلام سے، اسلام قرآن سے، قرآن محمد کی زبان سے، مسلمان اسلام سے، اسلام قرآن سے، قرآن محمد کی زبان سے، محمد آغوش عمران سے۔ مولوی شرم نہیں آتی؟ علی کے بابا نے اپنے گھر میں وفا کے گلشن کا پھول پالا، خدا کی جیسے رضا تھی ویسے خدا کا پختہ اصول پالا۔ خبیث کے بے ضمیر بیٹے دماغ تیرا خراب کیوں ہے؟ اسی کو کافر تو کہہ رہا ہے کہ جس نے تیرا رسول پالا۔ خبیث کے بے ضمیر بیٹے دماغ تیرا خراب کیوں ہے؟ اسی کو کافر تو کہہ رہا ہے کہ جس نے تیرا رسول پالا۔ دین بھی رونق آغوش ابو طالب ہے، دین بھی رونق آغوش ابو طالب ہے، ذہن اسلام میں بھی ہوش ابو طالب ہے۔ عزت علی کی قسم ہے، جس بندے کو سمجھ آ جائے وہ کل اس وقت تک کم از کم مجھے داد دیتا رہے، داد پیچھے رہ جائے گی، مصرع آگے چلا جائے گا، کیونکہ مصرع مجھے سیدہ نے عطا کیا ہے، کسی بندے نے عطا نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں دین بھی رونق آغوش ابو طالب ہے، ذہن اسلام میں بھی ہوش ابو طالب ہے۔ پہلی معراج ہے یہ سرور دو عالم کی، پاؤں سرور کے ہیں اور دوش ابو طالب ہے۔ جی بسم اللہ، پہلی معراج ہے یہ سرور دو عالم کی، پاؤں سرور کے ہیں، پاؤں سرور کے ہیں اور دوش ابو طالب ہے۔ شاہپور صدر اور کوٹلہ سیدہ کے یہ بندے میرے ساتھ بولیں نہ بولیں ان کی مرضی کی بات ہے۔ عزت علی کی قسم ہے یہ دو مصرے پچھلے دنوں میں نے بھاپڑا پڑھے ہیں اور پتہ نہیں کیا ماحول بنا ہے، وہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے سنتے ہیں۔ پہلی معراج ہے یہ سرور دو عالم کی، پاؤں سرور کے ہیں اور دوش ابو طالب ہے۔ یہ جو خیبر کو اڑایا ہے میرے مولا نے، ہاتھ اللہ کا ہے، جوش ابو طالب ہے۔ جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔
مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، حسین مولا آپ کو سلامت رکھے، کائنات کی مالکن آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ دیجئے جو خیبر کو اڑایا ہے میرے مولا نے، مولا کی عزت کی قسم میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، آپ نے اتنی خوبصورتی سے سنا ہے، میں مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سوچتا یہ ہوں کہ اس بار سنانا کیا ہے، بن محمد کے میرے ذہن میں آنا کیا ہے، سوچتا یہ ہوں کہ اس بار سنانا کیا ہے، بن محمد کے میرے ذہن میں آنا کیا ہے، جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا، تو کبھی سوچ کے عمران کا کھانا کیا ہے۔ جی بسم اللہ، جی مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، امام حسین دی ماں تو کسی دا محتاج نہ کرے، جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا، تو کبھی سوچ کہ عمران کا کھانا کیا ہے، تو کبھی سوچ کہ عمران کا کھانا کیا ہے، جس نے کلمہ نہ پڑھا اس نے نکاح کیسے پڑھا۔ اللہ اکبر، بندہ شیعہ ہوئے تے اس مصرے تے نہ بولے، میں نو نہیں پتا بے کیوں نہیں بولیا، جس نے کلمہ نہ پڑھا اس نے نکاح کیسے پڑھا، گر نکاح خان ہے پھر کفر کا تانا کیا ہے، جس نے کلمہ نہ پڑھا اس نے نکاح کیسے پڑھا، گر نکاح خان ہے، میں دو شعر پڑھ کے ممبر بھائی جان کے حوالے کر رہا ہوں، جس نے کلمہ نہ پڑھا اس نے نکاح کیسے پڑھا، گر نکاح خان ہے پھر کفر کا تانا کیا ہے۔ کوٹلہ والو، رات ہجرت کی جو رویا تھا سانپ سے ڈر کے، ایسے ڈرپوک نے اسلام بچانا کیا ہے، جو ہاتھ بلند ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ مالک آپ کی زندگیاں دراز فرمائے، حسین کی اماں آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جی بسم اللہ، رات ہجرت کی جو رویا تھا سانپ سے ڈر کے، ایسے ڈرپوک نے اسلام بچانا کیا ہے، مجھ کو معلوم ہے اللہ نہیں میرا علی، مجھ کو معلوم ہے اللہ نہیں میرا علی، پر یہ قرآن میں آدم کو بنانا کیا ہے، مجھ کو معلوم ہے اللہ نہیں میرا علی، پر یہ قرآن میں مولا کی عزت کی قسم ہے، اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں پڑھے، یہ 6 دن پہلے یہ 4 مشرے ہوئے، اور کتاب پہلے میرے بھائی کیا نام تھا سید بادشاہ کا، زیغم بھائی، نہج الاسرار کا وہ بھی ذکر کر گئے، نہج الاسرار کا جھنڈوی صاحب بھی ذکر کر گئے، میری لائبریری میں بھی نہج الاسرار پڑھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی ہے، میں اس سے مولا کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں علی ہی شکل بشر میں لہو کو ڈھالتا ہے، جس بندے کو سمجھ نہ آئے یا جس کا عقیدہ نہ ملے میں اس سے معافی چاہوں گا، اور عزت علی کی قسم ہے کم از کم جو بندہ مصلی پہ علی کو پڑھتا ہے اس بندے نے میرے ساتھ بولنا ہے، میں کہہ رہا ہوں علی ہی شکل بشر میں لہو کو ڈھالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے، علی ہی شکل بشر میں لہو کو ڈھالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے، اور یہی حقیقت انسان ہے خدا کی قسم، علی بناتا ہے اور پھر حسین پالتا ہے۔